ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ناظرین, اگست کا مہینہ ہے اور ہمارے لیے یہ مہینہ اس لیے بہت مبارک ہوتا ہے کہ پاکستان اس مہینے میں ہم نے حاصل کیا تھا. اب اسی مقصد کے لیے پورے اگست کے مہینے میں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں امیزنگ پاکستانیز کو اور ان سب لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی اور پاکستان کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کیا. دکھاتے ہیں آپ کو امیزنگ پاکستانیز. جی, امیزنگ پاکستانیز میں آج ہم آپ کی ملاقات جس خاص شخصیت سے کروا رہے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ بزنس سے بھی ہے اور ٹیکنالوجی سے بھی ہے, اور یہ دونوں ظاہر ہے ایسے شعبے ہیں کہ جن کے اوپر اگر کام کیا جائے تو پاکستان اور کسی بھی ملک کی ترقی ہو سکتی ہے. اب جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے ان کی ذرا سٹوری, بلکہ میں کیا وہ سٹوری سناؤں, وہ سٹوری ایسی ہے کہ آپ سنیں گے اور خود ہی ان سے انسپائر ہوں گے. نیاز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ٹیکنالوجی کے بھی ماہر ہیں, بزنس کے بھی ماہر ہیں, ٹیلی کام کی فیلڈ سے ان کا بھی تعلق رہا, ٹیلی کام کمپنی کے بالکل ایکس سی او بھی رہے, اور اب جو ہے وہ ان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کے بعد وہ ویل چیئر پر آ گئے, لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح جاری رکھا, کس طرح آگے بڑھایا اور کیا کیا وہ کمال کام کر رہے ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. ہم نے سوچا کہ ہم بھی ذرا ان سے تھوڑی موٹیویشن حاصل کریں کیونکہ ہم اکثر ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ہم نے ہماری پروگرام میں ایک ٹرم کوئن کی تھی, زندگی گزارے مت, زندگی جیئیں. واہ واہ واہ. ایک ایک پل قیمتی ہوتا ہے اور دیکھیں ایک ہی دفعہ ملنی ہے, کم از کم جاتے ہوئے یہ غم نہ ہو کہ دیکھو کاش, وہ جو کاش ہے نا اس کاش کا ریموول اسی طرح ہے کہ ہم آپ کو اس طرح کے لوگوں سے ملواتے ہیں. السلام علیکم نیاز ملک صاحب. جی وعلیکم السلام اویس اینڈ شفا, کیسے ہیں آپ لوگ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر, بہت شکریہ. یو آر ون آف آر امیزنگ پاکستانیز جن کو کہ ہم نے اس سیگمنٹ میں انکلوڈ کیا, اور ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ نے ہمارے لیے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تو سر ذرا اپنی سٹوری سے تھوڑا سا شروع کیجئے, لوگوں کو بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا, کیسے آپ نے پھر کوپ اپ کیا اور آج کل آپ کیا کر رہے ہیں. پھر ہم آتے ہیں کہ ذرا قوم کو کیسے جگایا جائے. تھینک یو, یہ تو آپ کی بڑی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے مجھے بلایا آج, اور میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرا نام نیاز ملک ہے اور میں ڈپٹی سی ہوا کرتا تھا زونگ کا, اور آج سے 5 سال قبل میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں نیک ڈاؤن پیرالائزڈ ہو گیا. اس سے پہلے میں بیسکلی گرو اپ ہوا ہوں مالٹا میں اور لیبیا میں جہاں میرے والدین تھے. میں نے اپنا او لیولز مالٹا میں کیا, پھر اس کے بعد میں امریکہ چلا گیا, وہاں سے میں نے اپنا انڈر گریڈ کیا کمپیوٹر سائنس میں اور مارکیٹنگ اور فائنانس میں ایز اے مائنر, اور پھر میں نے وہاں پہ فلائنگ سیکھی. مجھے بڑا شوق تھا آؤٹ ڈورز کا, تو میں نے پیراشوٹ جمپس کی, آئی واز اے اسکوبا ڈائیور, آئی واز آلسو کایا کر, پھر میں نے وہاں کلائمبنگ بھی سیکھی, اور دنیا کی ون آف دا ٹاپ 3 فرمز کے ساتھ میں نے پھر کنسلٹنگ کی فار اباؤٹ 15 ایئرز ان منہیٹن, نیو یارک, پینسلوینیا, نیو جرسی. اور امریکہ کے جو ٹاپ 50 برانڈز ہیں فارچون 500 میں, ان کے ساتھ میں نے کام کیا ٹرانسفارمیشن آف بزنس کے اوپر. اور پھر 2007 میں میری والدہ محترمہ کو کینسر ہو گیا اور میں سب کچھ چھوڑ کے پاکستان آ گیا کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ میں پاکستان میں رہوں. میرا بھائی اور میری بہن یہاں پہ تھے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے موقع دیا کہ میں نے ایز اے پروجیکٹ مینیجر پی ٹی سی ایل میں جوائن کیا. اس وقت کچھ 4-5 ہزار کے قریب پی ٹی سی ایل میں پروجیکٹ مینیجرز ہوں گے. ہماری اسٹرینتھ پی ٹی سی ایل کی اس وقت کوئی 63,000 تھی, اور پھر میری والدین اور میری والدہ محترمہ کی دعائیں تھیں کہ میں پروجیکٹ مینیجر سے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ بنا. پھر چڑھتے چڑھتے میں ایکٹنگ سی آئی او, چیف انفارمیشن اینڈ سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ بن گیا. چند وہ لوگ جو پی ٹی سی ایل کو چلاتے ہیں ان میں سے ایک ہو گیا. اور پھر مجھے زونگ نے دعوت دی کہ میں ان کو جوائن کروں, اور اس وقت زونگ کا ایک بہت بڑا ایشو یہ تھا کہ زونگ کو ایز اے برانڈ, چونکہ وہ سب سے آخر ٹیلی کام مارکیٹ میں انٹر ہوئے تھے, تو ان کو ایز اے برانڈ کوئی سمجھتا نہیں تھا, کہ جو برانڈ تھا وہ بہت ویک تھا. اور آئیڈیا یہ تھا کہ زونگ کو کیسے اسٹیبلش کیا جائے تاکہ وہ ٹیلی کام کے فور فرنٹ میں آئے. تو پھر 2011 میں نے انہیں ایز ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹریٹجی جوائن کیا, اینڈ دین آئی بیکیم دی چیف اسٹریٹجی آفیسر. تو سر یہ اتنی ساری جو آپ کی یوں کہہ لیں کہ جو ہیپننگ سی لائف ہے جس کے اندر ایڈونچر بھی شامل ہے, اسکوبا ڈائیونگ بھی شامل ہے, ٹیکنالوجی بھی شامل ہے, فلائنگ بھی شامل ہے, اور اس طرح کی ساری ایکٹیویٹیز شامل ہیں, تو پھر وہ حادثہ جو تھا وہ کیا تھا, اور پھر جب آپ کی زندگی تبدیل ہوئی تو اتنی ڈائنامک لائف سے آپ جب ویل چیئر پر آ جاتے ہیں تو اس وقت کیا انسان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے؟ بہت ہی زبردست سوال ہے. ظاہر ہے کہ اتنی ہیپننگ کی لائف میں ہوا یہ کہ میں چکوال گیا کسی کے فائدے پہ,
اور واپسی پہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, میری گاڑی الٹ گئی, اور جب میں ہوش و حواس میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میں نیک ڈاؤن پیرالائزڈ ہو گیا ہوں. اینڈ اٹ واز اے ویری لانگ, بہت لمبا آپریشن تھا جس سے میں باہر نکلا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے میری زندگی تو بچ گئی, بٹ آئی کیم ٹو نو کہ میں پیرالائزڈ ہو گیا ہوں. ظاہر ہے انسان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے, انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ کس طریقے سے زندگی آگے بڑھے گی. انسان کو جو سرا پکڑنا ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں سے انسان اپنی زندگی کی نئی ابتدا کرے. ظاہر ہے کہ جس چیز کے لیے آپ نے اتنی تگ و دو کی وہ آل آف اے سڈن ایک وقت میں بلکہ ایک سیکنڈ میں ختم ہو گئی. تو وہ جو آسرا ہے, وہ جو ہمت ہے, وہ جو حوصلہ ہے, پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرماتی ہے. اور میرے کیس میں بہت لکی تھا کہ میرے شیخ, میرے پیر و مرشد حضرت ابو انیس برکت علی قدس اللہ سر العزیز, ان کی بہت سی میرے ساتھ دعائیں تھیں, اور میرے والدین کی دعائیں, میرے بہن بھائیوں کی دعائیں, میرے دوستوں کی دعائیں, میرے عزیزوں کی دعائیں, اور بہت سے لوگوں نے, میں اتنا خوش قسمت تھا کہ میرے لوگوں نے اکراس دا کنٹری میرے لیے بہت دعا کی. اور ان دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں دوبارہ کھڑا ہوا اور میں نے اپنی کنسلٹنگ کمپنی سٹارٹ کی نیاز ملک کنسلٹنٹ کے نام سے. اینڈ تو اس میں کتنا ٹائم لگا نیاز کے بڑے بڑے سی اوز کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں فرام دیٹ ہاسپٹل بیڈ. اچھا, سب سے پہلے تو یہ کہ 7 مہینے تو جی صرف سوال سن لیں کہ فرام دیٹ ہاسپٹل بیڈ جب آپ کو پتا چلا, اس کے بعد اپنی کنسلٹنسی فرم تک اینڈ گیٹنگ بیک اپ اور وہ زندگی میں دوبارہ کام کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, وہ اس پوائنٹ تک آپ کتنے عرصے میں پہنچے؟ اور اس میں آپ ریہیب اور وہ ساری چیزیں بھی شامل کر کے بتائیے ہمیں. جی اس میں مجھے کوئی آلموسٹ سال لگا ہے, بیکاز کہ پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں. ظاہر ریہیب کا کانسیپٹ بھی میرے لیے نیا تھا, چیزوں کو, بیسک چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا اور دیکھنا کہ میں اپنی زندگی کی ابتدا کیسے کروں گا, وہ کیا محرکات ہوں گے آنے والے وقتوں کے لیے, اور پھر اپنی انر ایکسپلوریشن. کیونکہ جب ہمارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے نا تو وی ہیو ٹو کم, جسے کہتے ہیں نا ان ٹرمز ود اٹ پاکستان انگلش میں, کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑتا ہے تاکہ ہم آگے چلیں. اور اس کو سمجھنے کے لیے مجھے 1 سال کا بیسکلی میں نے اس کے اوپر کام کیا, اور پھر اس کے بعد میرے اندر وہ ہمت اور وہ حوصلہ اور وہ جذبہ پیدا ہوا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اگر اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن میں اپنی زندگی کو بہت زبردست طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ کھڑا کروں گا. تو جواب یہ ہے کہ اٹ ٹک می 1 سال لگا ہے مجھے, 9 مہینے سے سال لگا ہے مجھے, اور پھر میں نے ایک نئے عزم کے ساتھ اس چیز کو شروع کیا ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے جب آپ کہتے ہیں کہ نیک ڈاؤن پیرالائزڈ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا گردن سے نیچے جو ہے وہ کوئی بھی جسم کا حصہ جو ہے وہ کام نہیں کرتا, یا کچھ حصے کام کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے؟ یہ تھوڑا سا اگر ایکسپلین کر سکیں. جی, ہوتا ہے کہ ہماری گردن کے پیچھے مہرے ہیں. بیسکلی میرے جو مہرے ہیں ان کا جو افیکٹ ہوئی ہے اس سے وہ C4 اور C5 کے مہرے ہیں, یعنی کہ اسے کہتے ہیں کہ اپر گردن کی انجری. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے جب وہ سگنل بھیجتا ہے آپ کی لوور باڈی کو, تو لوور باڈی تک وہ پہنچ نہیں پاتے. تو میرا یہاں سے جو شولڈر ڈاؤن جو ہے نا, میرے جو سگنلز ہیں وہ چونکہ نیچے نہیں پہنچ پاتے تھے تو میں کچھ کر نہیں سکتا تھا, میں صرف یوں کر کے نیک ہلا سکتا تھا. 5 سال کی لگاتار فزیو کے بعد میں اس قابل ہوا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ یہاں تک لا سکتا ہوں, لیکن اس سے نیچے میرا جو باڈی کا, نہ میرے ہاتھ کام کرتے ہیں نہ میرے ادر باڈی فنکشنز کام کرتے ہیں, پاؤں کام نہیں کرتے. اگر آپ مجھے بستر پہ ڈال دیں گے تو مجھے بندہ چاہیے جو مجھے کروٹ دے سکے. اگر میں اس چیئر میں بیٹھا ہوں, میں اس میں اگر گھنٹوں بیٹھا رہوں گا تو میں خود موو نہیں کر سکوں گا. اس سے بلسٹرز ہو جاتے ہیں, وونڈز ہو جاتے ہیں جو کہ بہت پریشانی کا باعث بھی بن سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سانس میں لے پاتا ہوں, اس سے میرے لنگز بھی کافی افیکٹڈ رہے. باقی جو پارٹس ہیں زندگی کے چلانے کے لیے وہ میری اس طریقے سے فنکشن نہیں کرتے جس طرح کے ایک نارمل بندے کے فنکشن کرتے ہیں. تو نیاز صاحب, تو یہ ہے پیرالائسس. پیرالائسس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ, چیز دیکھی ہے کہ آپ کا جو بازو ہیں اگر کچھ عرصے بعد آپ نے کم از کم ان کو موو کرنا شروع کر دیا اور ایک حد تک آپ ان کو اٹھا کے لا سکتے ہیں, تو پھر کیا ہم اس کا امکان جانیں کہ باقی باڈی بھی آپ کی فزیو کرتے کرتے, ورک آؤٹ کرتے کرتے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے اس میں بھی حرکت پیدا ہو جائے گی؟ ڈاکٹرز بتاتے ہیں اس طرح سے. دیکھیں, ہاں جی, ڈاکٹرز کچھ نہیں بتاتے اس سلسلے میں کیونکہ ہر انجری بہت مختلف ہوتی ہے. میری بڑی سویئر جسے کہتے ہیں نا کہ بڑی مشکل قسم کی انجری تھی, اور اس میں جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں.
لیکن زندگی امکانات کا نام ہے، زندگی جدوجہد کا نام ہے، زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے، زندگی اس بات کا نام ہے کہ آپ نے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے بغیر نتائج کا سوچے۔ تو آج میرے ہاتھ اس لیے کام کر رہے ہیں کہ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ ہر چیز پاسبل ہو سکتی ہے اگر ہمارے پاس عزم ہو، حوصلہ ہو، ہمت ہو، امید ہو۔ تو آج آپ دیکھیں کہ میں اپنے ہاتھ یہاں تک لے پا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم اور بہت سے لوگوں کی دعائیں جو میرے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز اسی طریقے سے آگے بڑھتی رہے گی۔ میں نے اپنے لیے کوئی نتائج احض کر کے نہیں رکھے ہوئے، لیکن ہر روز ایک نئی جدوجہد کے ساتھ میں اپنے دن کا آغاز کرتا ہوں، اور یہی میرا میسج ہے کہ زندگی کو جینا ہے، لمحوں کو جینا ہے، اور ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ یہ جو مایوسی آ جاتی ہے نا ہماری زندگی میں، اس کو ہمیں نکال کے باہر پھینکنا ہے۔ اسی پہ میں آنا چاہ رہا تھا کہ یہ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہمارے جوان بھی، یا اگر کسی کے ساتھ کوئی چھوٹا سا بھی کوئی حادثہ پیش آ جائے تو وہ اس قدر مایوسی میں چلا جاتا ہے کہ جیسے بس اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو یہ جذبہ آتا کہاں سے ہے؟ اس جذبے کی کوئی سورس، اس جذبے سے کنیکٹ ہونے کا کوئی طریقہ بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ دیکھیں طریقہ بہت آسان سا ہے، میں کوئی آپ کو نئی راکٹ سائنس نہیں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے سرا پکڑنا ہے، اور سرا پکڑنے کے لیے آپ کو اپنے بارے میں پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم پوری زندگی دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھ نہیں پاتے۔ یہ جو 9 مہینے کا عرصہ ہے نا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، 9 مہینے سے سال، یہ میں نے اپنے آپ کو پڑھنے اور سمجھنے میں گزارا، اپنی کتاب، اندرونی کتاب کو پڑھنے میں، سمجھنے میں گزارا، کہ اب جب زندگی کی حقیقتیں تبدیل ہو چکی ہیں، یکسر تبدیل ہو چکی ہیں، تو وہ کیا نئی کیپیبلٹیز ہیں، وہ کیا نئے محرکات ہیں جن کو مجھے آگے لانا ہوگا، اور ان کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، دانش دی ہے، اور اس کے ساتھ پھر ایک امید کھڑی ہوتی ہے کہ یس آئی کین ڈو اٹ۔ یہ جو محاورہ ہے نا، یس آئی کین ڈو اٹ، یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کو کرنا اور اس کو سمجھنے کے لیے ٹائم چاہیے۔ اپنے آپ کو سمجھیں، جب آپ اپنے آپ کو سمجھ پائیں گے، آپ اپنی اندرونی تحقیق صحیح طریقے سے کر لیں گے، تو آپ کے اندر وہ جذبہ اور وہ امید پیدا ہوگی جو متزلزل نہیں ہو سکتی، جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اور اس ہمت کے ساتھ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا جو کچھ بھی ہو جائے ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ اور یہ فیصلہ جب آپ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جو تبدیلی آپ چاہ رہے ہیں اس پہ آپ مسلسل جدوجہد کریں، ہر روز ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم فیصلے بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہم 1-2 مہینے کے بعد وہ ہماری جو فیصلہ ہے یا وہ ہمت ہے وہ کہیں نہ کہیں ایویپوریٹ کر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو کنسسٹنسی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے اس جذبے کو ہر روز جگانا ہے، اور میں اس جذبے کو ہر روز جگاتا ہوں۔ اور پھر ایک اور جو اہم چیز ہے کہ ہم بہت تیزی میں رہتے ہیں، بہت جلدی میں رہتے ہیں، ہمیں ریزلٹس عموماً فٹافٹ چاہیے، اور جب ہم ان ریزلٹس کو نہیں دیکھتے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں 5 سال کے بعد میں یہ کرنے کے قابل ہوا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میرا جذبہ آج بھی اسی طرح قائم ہے جس دن میں نے فیصلہ کیا تھا۔ تو میں اپنے نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنا منزل تک پہنچتے، جب تک آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچتے، آپ نے ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا ہے، اس یقین محکم کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارا کام ہے محنت کرنا، نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ جب ہم نتیجے خود احس کرنا چاہتے ہیں، ٹائم فریم میں لانا چاہتے ہیں، وہاں جا کے ہم بیسیکلی خراب ہو جاتی ہے ہماری پوری کی پوری چیز۔ نیاز صاحب فائنلی ایک اور چیز میں چاہوں گی کہ ہمارے ینگسٹرز کو، ہمارے یوتھ کو آپ ایڈریس کریں کہ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں نا ہم بہت ساری چیزوں کو، گھر والوں کو بھی فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، وہ جو زندگی کی دوڑ کی آپ نے بات کی ہے، ہم بھاگتے ہیں تو اس میں بھول جاتے ہیں چیزیں اپنی جو ہم بلیسڈ ہیں بہت ساری چیزوں سے، ہماری آنکھیں ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ویژولی امپیئرڈ ہیں، کون سی چیزوں کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا اور گریٹفل ہونا ہے خدا تعالیٰ کا، یہ ذرا آپ بتائیں ہمارے یوتھ کو کوئکلی۔ جی شفا، میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کا ہر روز اگر ہم سجدے میں پڑے رہیں اور اس کی نعمتوں کا روزانہ شکر ادا کرتے رہیں تو بھی وہ کم ہے۔ کوئی ایک چیز نہیں، ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے عزیز و قارب، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہماری سانس، ہمارے آنکھ اٹھانے کی طاقت، ہمارے ہاتھ اٹھانے کا ہمارا جذبہ، ہماری امید، ہماری ہمت، ہمارا گھر، ہر چیز، کس چیز کا شکریہ ادا کریں۔ یہ تو جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں جو آپ سانسیں لے رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ کے اندر سوچ کا ایک جذبہ ہے
تو کس کس چیز کا ہم شکریہ ادا کریں گے. یوتھ کو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے مواقع عطا کیے ہیں اور آپ اتنے زبردست ٹائم میں رہ رہے ہیں کہ جو فیوچر آف ورک ہے, جو آنے والے وقت ہیں, ان میں آپ نے بہت بڑی تبدیلی لانی ہے. مختلف شعبوں میں آپ تبدیلی لا سکتے ہیں, روبوٹکس میں, آئی او ٹی میں, ایسٹرونومی میں, جینوم میں, فلائنگ کارز میں. میرا مطلب ہے کہ اسمارٹ سٹیز میں اور بایو ٹیک میں نہ جانے کتنے مواقع ہیں آپ کے پاس, اور آپ کے پاس یہ موبائل انٹرنیٹ کا پلیٹ فارم ہے. اپنی خواہشات, اپنی سوچ اور جو آپ کی امیدیں اور تمنائیں ہیں وہ سب پاسبل ہیں. آپ نے بس ایک نئے ولولے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور آپ بہت زبردست ٹائم فریم میں رہ رہے ہیں. بہت شکریہ نیاز صاحب. اٹ واز اے ویری انسپائرنگ مومنٹ دیٹ وی ہیو اسپینٹ ود یو ہیئر. آپ کا بیسیکلی یہ انٹروڈکشن تھا. اس کے بعد ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے اور پریشان کرتے رہیں گے ٹیکنالوجی کے حوالے سے, مختلف جو آپ کی اسپیشلٹی ہے اس کے حوالے سے, جوانوں کو جگانے کے حوالے سے. بالکل, تو ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے, اب آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. تھینک یو جی, بہت شکریہ ادا کریں گے سر آپ کا. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.